بیسک جو کانسیپٹس کی سیریز ہے اس سلسلے میں آج کا ٹاپک جو ہمارے ہیں اس پر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، فیشزم، یہ اصطلاحات ہیں جسے آپ IR کا جارگن بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو نظام ہے جو زیادہ چلا آ رہا ہے، ویسے تو اسلامک اکنامک سسٹم ہے، اس کو بھی ٹچ دیں گے، وہ چلا آ رہا ہے ماڈرن ایج کا کیپٹلزم۔ کیپٹلزم ایک ایسا پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے کہ جو پولیٹیکلی یہ کہتا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے۔ اکنامک آسپیکٹ جو ہے کیپٹلزم کا، وہ یہ کہتا ہے کہ فری مارکیٹ ہو، اوپن مارکیٹ ہو، خاص طور پہ اگر آپ بگنر ہیں تو ایسا نظام کہ جس میں جو اکانومی ہے، جو بزنس ہے، جو ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے یا سروسز سیکٹر ہے، یہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ پرائیویٹ پراپرٹی کی، پرائیویٹ اونرشپ کی ٹوٹل اجازت ہوگی، بلکہ سارے کے سارے جو مینز آف پروڈکشن ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے، پرائیویٹ سیکٹر اس کو آپریٹ کرے گا۔ اور حکومت جو ہے، آئیڈیلی اسپیکنگ، جو آئیڈیل کیپٹلزم ہے، اگر کوئی سیکٹر ڈوب رہا ہے تو وہ ڈوب رہا ہے جی، وہ منافع بھی وہی کما رہے تھے، اب ڈوب گیا ہے تو اس میں انہی کا کوئی فالٹ ہوا ہوگا، کوئی دوسری آرگنائزیشن سامنے آ گئی ہوگی۔ تو یہ کیپٹلزم کی بیس ہے کہ پرائیویٹ لوگ، یعنی جس طرح جمہوریت ہے تو اکانومی میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے، جس کے اندر سکل ہوگی، جو کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ ایکسل کر جائے گا اور وہی ڈومینیٹ کرے گا، حکومت ان سے ٹیکس لیتی رہے گی۔ دوسرا، اس کی جو ضد میں نظام آیا، جس کی بنیاد پر کولڈ وار روس اور امریکہ کی ہوئی، ایسٹ اور ویسٹ کی، تو اس میں ایسٹ ان سینس کہ رشیا جو تھا وہ ایسٹ کی طرف تھا، اور اب چونکہ چائنا کی شکل میں وہ دوبارہ وہی سسٹم سامنے آ رہا ہے ایک سپر پاور کی شکل میں، تو اس کو تھوڑا سا ایسٹ سے ریزیبلنس دی جاتی ہے۔ کمیونزم ایک ایسا نظام ہے، پولیٹیکو اکنامک دونوں کو ڈیل کرتا ہے۔ پولیٹیکلی یہ جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتا، یہ کہتا ہے جی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوگی، اس کے اندر سلیکٹیو لوگ آئیں گے جو میرٹ بیسڈ ہوں گے، جن کا کوئی ویژن ہوگا، جن کی کوئی کنٹریبیوشن ہوگی، اور وہ آپس میں طے کر کے تو ایک نیا لیڈر جو ہے، اس کو پرائم منسٹر کہیں، اس کو صدر کہیں، اس کو پریمیئر کہیں، کچھ بھی کہیں، بس وہی ہوگا، الیکشن وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہ پولیٹیکل ڈومین ہے کمیونزم کی۔ اکانومی وائز کمیونزم یہ کہتا ہے کہ جتنے مینز آف پروڈکشن ہیں وہ اسٹیٹ کے انڈر ہوں گے، اسٹیٹ انہیں نیشنلائز کر لے گی۔ وہ زمین ہے، وہ فیکٹریاں ہیں، وہ سروسز سیکٹر ہے، اور اس کی ایک بیس یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کام ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا، ریوارڈ ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے گا۔ پھر اسی طرح کمیونزم یہ کہتا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر انڈیویجول کو، وہ رورل ایریا میں رہتا ہے، وہ اربن میں رہتا ہے، وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، معذور ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ تین چیزیں کم از کم اس کو پرووائڈ کرے۔ اور ان کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی کی اجازت نہیں دیتے۔ پراپرٹی کس چیز کی؟ اونرشپ مینز آف پروڈکشن کی، کہ جہاں سے آپ کوئی نہ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ سے ایک ملک میں کمیونسٹ ریولوشن آتا ہے اور ایک جگیردار کے پاس 1000 ایکڑ ہے اور اس کے پاس 50 لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ آج کے بعد یہ تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہو جائے گی، سب لوگ کام برابر کریں، اور جو آخر میں گندم پیدا ہوگی وہ سب لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ اب دوسرا کانسیپٹ ہے سوشلزم کا۔ یہ انٹرچینجبلی بھی اصطلاحات، یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، لیکن سوشلزم کمیونزم کی سافٹ فارم ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا مارجن ہے۔ کمیونزم یوٹوپیا ٹوٹل آئیڈیلسٹ ہے کہ نہیں جی
تمام لوگ، یعنی جو بھی میں نے مثال دی کہ 1000 ایکڑ موجود ہے تو 1000 ایکڑ اور سے اس کے پاس 50 لوگ کام کرتے تھے، ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن سوشلزم یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس 1000 ایکڑ ہے اسے کہیں جی آپ 100 ایکڑ رکھ لیں، باقی 90 ایکڑ ہمیں دے دیں، ہم یہ باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. اس کو آپ ایک طرح سے نا مکسڈ اکانومی بھی کہتے ہیں. مکسڈ اکانومی کہ کہیں کمیونزم کی جھلک ہوگی، کہیں کیپٹلزم کی جھلک ہوگی. مثال کے طور پہ چائنا جو ہے، چائنا نے یہ ریفارمز لایا ہے. چائنا بالکل کمیونسٹ نہیں ہے، سوشلسٹ ہے. اور جب وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ امیر اور غریب کا فرق پایا جا رہا ہے اور پرائیویٹ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہمارا فی زمانہ، ایک ورڈ ہوتا ہے نیو، ایک ورڈ ہوتا ہے نیو، NEO، نیو. وہ کہتے ہیں یہ نیو سوشلزم ہے کہ ہم نے تھوڑا سا دنیا کے حالات، واقعات، زمان و مکان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی ریفارمز لے آئے. پولیٹیکلی وہ کمیونسٹ ہی ہیں، سنگل پارٹی رول ہے، لیکن اکانومی وائز انہوں نے تھوڑا سا ریلیکس کر دیا ہے. تو جب آپ تھوڑا سا چیزوں کو ریلیکس کر دیں، تھوڑا سا کیپٹلزم کی اجازت دے دیں، تو اس کو آپ سوشلزم اور مورلیس اسی چیز کو مکسڈ اکانومی بھی کہا جاتا ہے.